تو پاؤں والی جگہ اگر اتنی برکت والی تو جہاں سر لگا ہو، جہاں پوری باڈی لگی ہوئی ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب صحابہ کرام اس سوچ بچار میں پڑ گئے کہ بتوں سے ہمیں نفرت دلائی ہے، کہا یہ من دون اللہ کا اور من لدن اللہ کا فرق ہے. جو کہا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، وہ جو کہا مَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، من دون اللہ، اللہ کے مخالف دھڑے کی طرف سے تمہارے پاس کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. جہاں تک اللہ کے اپنے دھڑے کا سوال ہے، اس کے دھڑے کے مددگار بھی ہیں اور اس کے دھڑے کے کارساز. اسے پتھروں کا بھی فرق معلوم کرو. اگر مندر کو پتھر لگا ہوا ہے اس کی تعظیم کرتے ہو تو یہ کفریات میں سے ہے، مسجد کو پتھر لگا ہوا اس کی تعظیم کرتے ہو یہ ایمانیات میں سے ہے. گرنتھ کو غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ اس کی آسمانی کتاب سمجھ کے اس غلاف کو چومتے ہیں، یہ کفریات میں سے ہے. اور قرآن مجید پر چڑھے ہوئے غلاف کو آپ چومتے ہیں، یہ ایمانیات میں سے. کپڑا یہ بھی ہے، کپڑا وہ بھی ہے، لیکن اس کا تعلق من لدن اللہ سے ہے، اس کا تعلق من دون اللہ سے ہے. اور پتھر بت بھی ہیں اور پتھر مقام ابراہیم بھی ہے، لیکن پتھر جو بتوں کو لگے ہوئے ہیں وہ من دون اللہ ہے اور یہ من لدن اللہ ہے کہ خلیل اللہ کی طرف سے ہے. تو من دون اللہ کا فرق بھی اور من لدن اللہ کا فرق بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو بالکل ویسی بات بنتی ہے. ایک جگہ ایک جلد ساز تھے، ان کی عادت تھی وہ نکال کے جہاں جب کوئی غلطی ہو کتاب میں جلد سازی سے پہلے غلطیاں نکالتے تھے. ایک آدمی جا کے قرآن مجید دیا کہ یہ میرے قرآن مجید کے آپ نے جلد سازی کر دی. انہوں نے کھول کے دیکھا بہت ساری غلطیاں نکالی، پورے قرآن مجید سینکڑوں غلطیاں نکالی. ہاں قرآن مجید میں بوجھ بجکڑ تھے لیکن کمال درجے کے فاضل تھے. یہ بوجھ بجکڑ میں ان کی بڑی شان تھی. جناب قرآن مجید لینے والا آ گیا، انہوں نے کہا جا قرآن مجید کی جلد کی، انہوں نے کہا جلد کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس میں غلطی تو نہیں. انہوں نے کہا قرآن ہے کہ ساری غلطیاں غلطیاں. کہا کیا غلطیاں؟ انہوں نے کہا کسی جگہ شیطان کا نام وہاں گھسڑا ہوا ہے، کسی جگہ فرعون کا نام گھسڑا ہوا ہے، کسی جگہ حامان کا نام گھسڑا ہوا ہے، کسی جگہ کل کتے کو کہتے ہیں وہ، کسی جگہ خنزیر لکھا ہوا ہے، کسی جگہ شیطان لکھا ہوا. انہوں نے کہا پھر وہ کاٹ کے کیا کیا؟ کہا کسی جگہ آپ کا نام لکھ دیا، کسی جگہ بڑے چودھری صاحب کا نام لکھ دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ ولی من دون اللہ اور ہوتا ہے اور ولی من لدن اللہ اور ہوتا ہے. وہاں نہیں دیکھا یہ شیطان کا نام کس سینس میں لیا گیا، اس کو لعنت بھیجی گئی ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے، وہاں مذمت کے انداز میں ذکر کیا گیا ہے. وہاں سے کیوں نکال رہا ہے پاگل؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو پھر سرکار کی اس کو وضاحت کرنا پڑی. لیکن تعجب کی بات یہ ہوتی ہے، ایک مطلب آپ کو یہ بات پہلے سنا چکا ہوں جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، لیکن اب ٹارگٹ میں آگے عرض کرتا ہوں. وہ مجھے ایسا ہوا کہ کوئی 3-4 برس کی بات ہے، میں پاکستان گیا تو ایک آدمی مجھے کہتا ہے آپ نے یہ مسئلہ فلاں جگہ بیان کیا تھا اور فلاں کتاب کا حوالہ دیا تھا. میں نے کہا مسئلہ یوں نہیں یوں ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ رواز میں نے تقریر کی تھی، یہ تقریر میں نے بیروالیہ میں کی تھی اور یہ کتاب روح البیان کے ذریعے مسئلہ بنتا. اب وہ جب میں جو ہی بات کہی تو فٹافٹ روح البیان لیا نکال کے دکھایا تو وہ کہتے نہیں میں نے بھی یوں نہیں تو غلط سمجھا، یہ میں نے نہیں بات کی. جناب وہ قرآن اس بڑی ٹیپیں دہی نہیں نکلی ہوئی تھی، کہا وہ میرے پاس ٹیپ موجود ہے. میں نے کہا لاؤ. جب ٹیپ لائی گئی تھی تو میں نے بتایا اسے نکلا. تو مجھے اپنے پاس تقریروں کا مطلب یاد رہتا ہے کہ کوئی بات میں نے کہاں کی ہے کیسے کی ہے. تو جو عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے نام پر ایک مسئلہ بولتا رہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر جس درخت کے نیچے بیٹھ کے تو آپ نے بیعت لی تھی، اس درخت کو حضرت فاروق اعظم نے اس لیے کٹوا دیا تھا کہ لوگ اسے برکت والا سمجھ کے وہاں نماز پڑھتے تھے. ہم یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ جس فاروق اعظم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگنے والی جگہ کو جائے نماز بنانے کی تجویز پیش کی، وہی سرکار کے بیٹھنے والی جگہ کو شرک کی جگہ سمجھتا ہے. خلیل اللہ کے پاؤں افضل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افضل ہے.
اگر یہ ایک مرتبہ جائے نماز بنانے کی چیز ہے، وہ 1,00,000 مرتبہ جائے نماز بنانے کی چیز ہے. پھر بتاؤ. اور بخاری کا متن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ وہاں گئے اور سرکار نے جس درخت کے نیچے بیعت لی، ہم دوسرے سال عمرۃ القضاء کے لیے گئے، اس درخت کو ہم نے تلاش کرنا چاہا، لیکن ہم سے فیصلہ نہ ہو سکا یہ درخت ہے کہ وہ درخت ہے کہ وہ درخت ہے کہ وہ درخت ہے. اب جھگڑا پڑ گیا، کنفیوژن ہو گئی. اب میں یہ پوچھتا ہوں، اگر 1400 اور کچھ آدمیوں نے جنہوں نے سرکار کے دستے حق پرست پر اس میدان وفا میں بیعت وفا کی تھی کہ مرنے کے لیے تیار ہیں، ان 1400 آدمیوں کو تو وہ درخت نہ مل سکا، فاروق اعظم نے اکیلے تلاش کس طرح کر لیا. فاروق اعظم اس میں موجود تھے، صدیق اکبر موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، حیدر کرار موجود تھے، اشرا مبشرہ موجود تھے، اکابر صحابہ موجود تھے. تم سب کو 1400 بندے مل کے تلاش نہ کر سکے تو فاروق اعظم بھی ان میں شامل تھے، ان کو بعد میں کس طرح پتا چل گیا کہ یہ وہ درخت ہے؟ پٹواریاں گل کریے نا، وہ کتیاں تو جا ٹورنے نا، پورا پھر جناب ادھر باری ادھر نکلی سی، پورا بندہ درخواست دے رہا بھی پچھتانا کہ ملی سی درخواست دینی چاہیے، یہ جی صحیح ہے بھی کہ صحیح. جھوٹ موٹ کے قبضے یوں ہی ہوتے ہیں نا. اب جناب اس پر جب غور کیا، اگر بخاری کا متن یہ بتائے کہ دوسرے سال پتہ نہیں چل سکا، آپ نے اس کو کٹوایا کب؟ اپنے دور خلافت میں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار کے اینڈ میں جب دریافت نہ ہو سکا تو پھر 12ویں 13ویں سال میں جا کے ان کو کس طرح پتا چلا؟ بات بوگس ہے. ہاں جی. اب یہ بات تو فیصلہ ہو گئی کہ سرکار کی جگہ ہوتی جناب عمر کبھی نہیں کٹواتے. سوال یہ ہوتا سرکار نے کیوں نہیں کٹوایا؟ شرک کا زیادہ پتہ سرکار کو یا فاروق اعظم کو ہے؟ انہوں نے نہیں کٹوایا. ہندوستان میں کافی کتابیں لکھی گئی جو آباد لکھے گئے، لیکن اتنے کمزور ہیں کہ دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے. جو آپ پڑھے ہیں، لیکن جو یہ اس کی تحقیق میں پڑھے تو بالکل آ گیا، سمجھ میں آگی بات ہے کہ لوگوں نے پہلے اختیار تیز کر کے رکھ دیے ہوئے، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا اختیار استعمال کرنے کے قادر نہیں. آیا وقت حضرت صدیق اکبر زیادہ شرک کو جانتے کہ فاروق اعظم نے زیادہ جانتے. اب ظاہر ہے کہ صدیق اکبر کی شان زیادہ بلند ہے پوری امت میں، اسی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. ان کا دور خلافت میں دور نے کٹوائی نہیں، انہوں نے اپنے دور خلافت میں کیوں کٹوائی ہے؟ اگر شرک تھا تو اتنے 12.5 برس تک شرک ہوتا رہا، یعنی 6 سال بیچ میں سے کاٹ لے 6.5 برس تک لگاتار شرک ہوتا رہا. فاروق اعظم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، پھر برداشت کرتے رہے. معلوم شرک تو نہیں ہوتا رہا. شرک ہوتا تو سرکار کیسے برداشت کرتے؟ حضرت صدیق اکبر کیسے برداشت کرتے؟ انہوں نے کٹوایا کہ نہیں کٹوایا؟ ہاں کٹوایا. کس کتاب نے لکھا؟ حدیث میں. ہاں حدیث کی کتاب نے لکھا. کس نے لکھا ہے؟ کہ یہ طبقات ابن سعد نے لکھا. طبقات ابن سعد حدیث کی کتابیں یا تاریخ کی؟ تاریخ کی. تاریخ حدیث کی مزاحم واقع ہو سکتی ہے. اگر تاریخ کا تناقض حدیث سے آئے تو آپ عالم دین ہونے کی حیثیت سے اس تاریخ کو اہمیت دیں گے. جب برابر کی حدیث نہ ہو تو آپ اس کو کبھی حدیث کے مقابلے میں لا سکتے ہی نہیں. تاریخ کا کیا تعلق بنتا ہے حدیث کے ساتھ؟ ہاں اس کے بعد مان لیتا ہوں کہ انہوں نے کٹوایا تھا. کٹوایا پھر کیوں تھا؟ کا کٹوایا اس لیے نہیں تھا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے سرکار نے بیٹھ کے بیعت لی تھی، بلکہ انہوں نے کبھی اس کے نیچے کبھی اس کے نیچے کبھی آگے ایسے شبہ کے مطابق ہی ایک کو ڈٹرمن کر لیا کہ چلو یار آئندہ جگہ جگہ نہیں پڑھتے، ایک ہی جگہ پڑھتے، اسی درخت کو سمجھ لو. انہوں نے کہا ظنی طور پر، وہم و گمان کے طور پر، تک اور تخمینے کے طور پر تم نے اس بات کو سرکار کی طرف منسوخ کیا، تو ایسی ممل نسبت کی وجہ سے اس کو کٹواتا ہوں تاکہ عمر کی یادگاریں دنیا میں زندہ رہے کہ جھوٹی قسم کی نسبت سرکار کی طرف کی جائے. عمر ہو تو برداشت نہیں کرتی. یار مجھے دوئی ہوئی ہے اور یار پھر دوئی بارے میں چھوڑو گے
یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ولا شہادت موقع سے امام علی مقام نے شہادت انہوں نے فرقنا کردی سوال کر رستے زخمی انہوں نے شہادت کو باقی سا لے گیا. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بتایا جائے ان کا عقیدہ کیا تھا. اس وقت جھگڑا ان کی شہادت کا نہیں ہے, اس وقت جھگڑا عقیدے کا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یاد رکھو ستفترق امتی علی 73 فرقۃ, میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہوگی, کلہم ہلکا, سب ہلاک ہونے والے. اس کا مطلب امت دعوت ہوگی, امت اجابت نہیں. امت اجابت وہ سمجھی جائے گی جنہوں نے ضوابط کے اور قواعد کے مطابق, صحت کے مطابق سرکار پر ایمان کی دولت پائی ہوگی, وہ امت ہوگی. اور باقی سارے ہلاک ہو کے ایک بچے گا. اور اب مانو بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ عبدالکریم ثانی نے کتاب ملل بنحال کے مقدمے میں اس حدیث کو شیئر کے اس پر گفتگو کی ہے. علم عقائد کی بڑی معتبر کتاب ہے. اس نے بتایا کہ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ کون ہے جو نجات پائیں گے. ہم آل سنت والجماع. یہ لفظ آل سنت والجماعت جو استعمال ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر استعمال, وہ آل سنت والجماعت ہے. اس صحابہ نے پوچھا مس سنت والجماعت, سنت والجماعت چیز کیا ہے. فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی, جس چیز پر, جس عقیدے پر آج میں ہوں نا اور میرے صحابہ ہیں, وہ سنت اور جماعت, اس کا نام سنت ہے, اس کا نام جماعت ہے. ان کا سا عقیدہ, ان کا سا عمل, یہ سنت اور جماعت ہے. اور ایسے لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. باقی سارے جہنم میں جائیں گے, صرف وہ جنتی ہوں گے. اب ہم یہ سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں کہ اب ہم معلوم کر چکے کہ فاروق اعظم کا کیا عقیدہ تھا, کہ جس کے اللہ والوں نے پاؤں لگائے ہیں وہاں سر لگانا چاہیے. یہ عقیدہ فاروق اعظم کا ہے. جو سرکار کی شان میں فرق ہے اس کی گردن روک دینی چاہیے. جو نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ علم والا کسی کو سمجھے اس کو بے ایمان سمجھنا چاہیے. جو سرکار کے سے زیادہ با اختیار کسی کو سمجھے, سرکار کو بے اختیار سمجھے, وہ ہمارے کاغذات میں بے ایمان ہے. اور رب نے اس پر مور لگا دی کہ ظاہری زبان سے بھی کہنا ہوگا مجھے تسلیم ہے, اور دل سے بھی مان لینا ہوگا مجھے تسلیم ہے. یہ اہل سنت والجماعت, کیونکہ سرکار وہ اہل سنت والجماعت ہیں کہ جس عقیدے پر میں ہوں, میرے آج صحابہ ہیں, وہ عقیدہ سنت کا ہے اور وہی عقیدہ جماعت کا ہے, اور اس عقیدے والے اہل سنت والجماعت ہیں. آج کا بیان اختتام